سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں تو بھی ایمان نہ لائیں ان پر، اگر دیکھیں ہدایت کا راستہ تو نہ ٹھہرائیں اس کو اپنی راہ، اور اگر دیکھیں گمراہی کا راستہ تو اس کو راہ ٹھہرا لیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ جانا اور ان سے بے خبر رہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ جانا اور آخرت کی ملاقات کو، ان کی محنتیں برباد ہو گئی، ان کو وہی بدلہ ملے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے وجود کی، اپنی ذات اور صفات کی بے شمار نشانیاں پیدا کی۔ کچھ تکوینی نشانیاں ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کا گواہ ہے، شاہد عدل ہے، اور کچھ جو ہے وہ یہ قرآن پاک ہے، یا باقی پیچھے جو الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں آئیں، وہ ایک نشانی ہے کہ یہ کلام یا یہ نظام، یہ احکامات سوائے قادر مطلق اور علیم و حکیم اور خبیر ہستی کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور نشانی کو دیکھ کر انسان نشانی والی چیز تک پہنچتا ہے۔ ایک آدمی روڈ پہ نکل جاتا ہے، اس نے نہیں دیکھا پشاور کہاں ہے، کراچی کہاں ہے، لیکن بتانے والوں نے اس کو بتا دیا کہ اس سڑک پہ چلتے چلے جاؤ، تو جو علامتیں جیسے جیسے آتی جائیں بس اس کو دیکھ کر چلتے چلے جانا، تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو علامات اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان راستے سے بھٹک نہ جائے اور منزل تک پہنچ جائے۔ تو جو بندہ علامت کو دیکھ کر چلتا ہے وہ اس کے بھٹکنے کا امکان نہیں ہوتا۔ جو علامت کو چھوڑ دیتا ہے، علامت سے غلط چل پڑتا ہے، تو وہ پھر بھٹکنے کا بہت زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں اس کے۔
تو فرمایا کہ میری قدرت کی، میری ذات کی صفات کی بے شمار نشانیاں ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انہیں ان قریب دکھائیں گے اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات کے اندر، اپنے آپ کے اندر ان کے ہم نے اتنی نشانیاں اپنی چھوڑی ہوئی ہیں، ہم اس کو دکھائیں گے ان کو، یہاں تک کہ حق بات ان پر کھل جائے گی کہ یہ کام سوائے علیم، حکیم، خبیر اور تمام صفات کمالات کے جامع ہستی کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم ان کو دکھائیں گے، سمجھائیں گے. لیکن فرمایا یہاں کی آج کی آیت میں یہ بتا دیا کہ اللہ کی ان نشانیوں سے وہی آدمی فائدہ اٹھائے گا جو تکبر نہیں کرتا. جس کے اندر تکبر کا مادہ ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس کی طرف یہ بات جائے گی نہیں، اس کا دھیان ہی ادھر نہیں جائے گا. تکبر ایسی بری لعنت ہے. تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، بڑا جاننا کہ میں بڑی چیز ہوں، دوسروں کو حقیر سمجھنا بھلے کسی بنیاد پر بھی ہو. تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے. علم کا تکبر ہوتا ہے، دوسروں کو جاہل کہنا کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، مجھے بڑا علم ہے، میرے پاس بڑا نالج ہے، یہ تکبر ہے. اسے علم کا تکبر کہتے ہیں. مال کا تکبر ہوتا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، دوسرے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، غریب غربا ہیں، یہ تو ایسے ہی جو ہے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا معیار کی زندگی. ہمارا معیار بہت بلند ہے، ہم بڑے سٹیٹس والے لوگ ہیں، یہ تکبر ہے. حسب و نسب کا تکبر ہوتا ہے کہ میں فلاں قوم سے، فلاں قبیلے سے، فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ تو نیچے گھٹیا لوگ ہیں، ان کا بابا آدم کوئی اور ہے، میرا کوئی اور ہے. حالانکہ ماں باپ تو سب کے ایک ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا، اسی سے سارے انسانوں کی نسل چلی ہے. اور جو تمہیں آپس میں ہم نے قبیلے اور یہ کچھ نہ کچھ طبقات اور قبیلے بنا دیے، یہ صرف اس لیے ہے لتعارفوا، تاکہ پہچان آسان ہو. جیسے انسان کا نام رکھ دیا جاتا ہے، بچے کا 4 بھائی ہیں، 4 بیٹے ہیں آپ کے، تو سب کے نام آپ الگ الگ رکھ دیتے ہیں اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ شناختیں الگ رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود شناختیں الگ رکھی ہیں تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو. اگر سب کا ایک ہی نام ہو جائے، ایک ہی قبیلہ ہو جائے، تو پہچان میں مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ صرف شناخت ہے، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں اونچا ہوں، یا میں فلاں سے ہوں تو میں نیچا ہوں. یہ کوئی تعلق نہیں ہے. لتعارفوا، صرف اس کی پہچان ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ تقوی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہے. تو حسب و نسب کا تکبر ہوتا ہے. اسی طریقے سے عبادت کا تکبر ہوتا ہے. آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، دوسرے لوگ تو ایسے ہی ہیں، بس دوسرے نے نماز چھوڑی اور اس نے نماز پڑھ کے تکبر کیا تو یہ اپنا گناہ اپنے سر لے گیا. اسے نماز چھوڑنے کا گناہ ملا، اسے نماز پر تکبر کا گناہ ملا. دونوں ہی غلط ہے اپنی اپنی جگہ. کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، شیطان دھوکہ مارتا ہے ان کو، کہ کوئی نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم برے کام نہیں کرتے، ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، ہم اخلاقیات کے لحاظ سے بڑا اونچے ہیں، ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. حقوق العباد بعد میں ہے، حقوق اللہ پہلے ہے. سب سے پہلے نماز کا سوال ہے. بہرحال عبادات کا تکبر بھی ایک تکبر ہوتا ہے. تو یہ سب وہ تکبر ہیں جن سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے. عبادت کا تکبر سے آدمی کیسے نکلے گا؟ نیک چیز ہے. علم کے تکبر سے کیسے نکلے گا؟ علم کا خود ایک پندار ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے علم کا. مال کا تکبر ہے، حسب و نسب کا، حسن و خوبصورتی کا، مختلف جو کمالات ہیں انسان کے اندر، ان سب کی وجہ سے تکبر ہو سکتا ہے. اور یہی چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے. سب سے پہلا گمراہ جو ہوا ہے اس کائنات میں وہ کون ہے؟ شیطان. جب اللہ نے اسے کہا کہ اسجدوا لآدم،
سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا آرام سے، لیکن شیطان اڑ گیا، کہنے لگا کہ میں نہیں سجدہ کرتا۔ لم اکن لاسجد لبشر خلقته من طین، اس کو آپ نے بنایا مٹی سے، میں بنا آگ سے، انا خیر، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے سینئر ہوں، میرے پاس زیادہ اتھارٹی ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ علم بھی اس کے پاس تھا، معلم الملکوت کہا جاتا ہے اس کو، فرشتوں کا استاذ، اور عبادت بھی اس کے پاس تھی، زمین کے چپے چپے پر کہتے اس سے سجدہ کیا تھا، کئی لاکھ سال عبادت کی تھی، تو علم بھی تھا، عبادت بھی تھی، لیکن تکبر نے اس کو مار دیا۔ ابا واستکبر، انکار کیا سجدے کا، لیکن کیوں؟ تکبر، وکان من الکافرین، نتیجہ یہ ہوا کہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ تکبر کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی بڑائی کا احساس ہوگا، تکبر ہوگا، اور دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ صفائی ہے تو دنیا میں کر لے آدمی، اگر دنیا میں صفائی نہیں کرے گا تو قبر میں ہوگی جا کر، اگر قبر میں بھی نہ ہو پائی، زیادہ مرض ہوا، زیادہ جراثیم ہوئے، تو پھر آگے ایک ہسپتال ہے جس کا نام جہنم ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جنت میں پاک صاف ہو کے جائے گا، ایمان اگر سلامت لے گیا، لیکن پھر بہرحال نقصان کی بات ہے کہ تکبر ایسی چیز ہے جو آدمی کو بہت سی خیروں سے محروم کر دیتی، بہت سی خیروں سے۔ اب دیکھیں، ماننے والوں نے مان لیا، حضور نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، سیدنا صدیق اکبر مان گئے، حضرت عمر مان گئے، حضرت عثمان مان گئے، علی مان لیا، لیکن نہ ماننے والے آج بھی لعنت کا طوق گلے میں رکھتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، فلاں فلاں فلاں، اور ابو طالب بھی اسی فہرست میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے آخر میں جا کر ان سے یہ کہا کہ میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں ایک سفارش کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، یہ لوگ یہ کہیں گے کہ باپ دادے کے دین سے پھر گیا اور موت کی سختی نے اس کو ڈرا دیا ہے۔ یہ وہ انا ہوتی ہے انسان کے آخر میں، وہ آخر میں چھپ جاتی ہے ایک جگہ پہ جا کر، جو آدمی کو حق بات قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ تکبر کی تعریف ہے بطر الحق، حق بات کا انکار کرنا۔ تو جس آدمی کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ہدایت کے پھر درجے ہیں، ایک بنیادی درجہ ہدایت کا، مسلمان ہو گیا آدمی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ ایک ہدایت وہ ہے جو اس سے آگے سے آگے سے آگے چاہیے انسان کو، اس لیے مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہدایت کی تو ہمیں ضرورت قدم قدم پر ہے۔ تو جو آدمی تکبر میں مبتلا ہو گیا وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ میری آیات سے تکبر کرتے ہیں بغیر کسی حق کے، کیونکہ حق تو وہی ہے جو اللہ ہے، اللہ خود حق ہیں، حقیقت الحقائق ہیں، اور جو اللہ کہہ دیں گے جہاں اللہ ہے وہی حق ہے۔ یہی دھوکہ تو شیطان کو لگا، شیطان اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک لایا تھا، ریزن، انا خیر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آپ نے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، تو میں بہتر۔ اللہ فرمارے سجدہ کر، وہ کہتا نہیں میں بہتر، تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ریزن لایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم جب آ جائے پھر اس میں میم میخ تلاش کرنا یہ بڑا خطرناک رویہ ہے۔ یہ تو شیطان نے کیا تھا، فرشتوں نے نہیں کیا، فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تب تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس پیچھے ہٹ گیا، ریزن لے کے آیا کہ نہیں نہیں مجھے قائل کیا جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ایسا رویہ ہو جاتا ہے نادانستہ، لاشعوری طور پر بعض دفعہ مسلمان لوگ بھی اس میں پڑ جاتے ہیں، کہتے جی مجھے پہلے قائل کریں میں پھر مانوں گا جناب یہ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی پہلے تم یہ دلیل دیکھو کہ اللہ کا حکم قرآن میں حدیث میں ثابت ہے، تو آپ کے قائل ہوں یا نہ ہوں مسئلہ آپ کا نہیں ہے، حکم تو آج بھی ہے۔ سب سے پہلے قائل ہونے والے اس کے
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، آج تک کی امت ہے 1400 سال کی. اگر وہ سب قائل ہو سکتے ہیں کوئی حکم کے اور آپ نہیں قائل ہو رہے تو اس کا مطلب مسئلہ ادھر ہے، کہیں فالٹ کہیں اندر اپنے اندر آیا ہوا ہے، ادھر کا مسئلہ نہیں. شریعت میں مسئلہ نہیں ہے، دیکھنے والے کی آنکھ میں مسئلہ ہو گیا. جیسے بخار ہو جائے تو ذائقہ کڑوا ہوتا ہے تو ہر چیز کڑوی لگ جاتی ہے، گلے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے. تو بعض دفعہ انسان کے دل و دماغ میں ٹیڑھ پن آ جاتا ہے، اس کو شریعت کے احکامات ٹیڑھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے بھینگے آدمی کو ہر چیز ہی ٹیڑھی لگتی ہے تو شریعت بعض دفعہ اس کو پھر ایسے لگتی ہے، اس کے پیچھے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو شریعت سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات مولانا صاحب، مجھے میں قائل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں شریعت کا حکم ہے لیکن مجھے بھی تو سمجھ میں آئے. تو یہ سمجھ پھر نہیں آتی بیچارے کو. وہ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی کسی حرکت کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے حق بات اس سے چھپا دی، سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں اس کو دیکھ پا رہا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جو مرضی آپ اس کو دکھا لیں یہ ایمان لانے والا نہیں ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، ہدایت کا راستہ بالکل کھلا ہے، سامنے ہے، لیکن یہ اس کو اوپر چلے گا نہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، گمراہی کا راستہ تھوڑا سا بھی نظر آئے گا بھاگ کے جائے گا اس طرف، کیونکہ اندر گمراہی ہے، اندر گمراہی ہے، اندر شیطان نے قبضہ پایا ہوا انسان کے دل پر. تو جب تک دل کے اندر سے شیطان کا قبضہ نہیں اٹھے گا اس وقت تک شریعت سمجھ میں نہیں آتی صحیح معنوں میں، شرع صدر نہیں ہوتا شریعت پر. ماننے کو آدمی مانتا رہتا ہے لیکن دل کے اندر ٹھک جائے بات جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی، وہ جب ہوتا ہے جب دل خالی ہو جائے، دل کے اوپر شیطان کا قبضہ ہو پھر نہیں. اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی آدمی کو شریعت کے کسی مسئلے پر کوئی بھی اعتراض ہے تو آ جائے میرے پاس، میں اس کو جواب دوں گا. لیکن پہلے فرماتے تھے کہ 10-15 دن خاموشی سے میری مجلس میں بیٹھنا ہوگا، بس خاموش، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، صرف بیٹھنا ہے. اس کے بعد جو سوال ہوگا میں اس کا جواب دوں گا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ فرماتے تھے کہ گناہوں کی نحوست سے، باہر شیطانی اثرات، ماحول، اس کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر وہ حق بات ان کو سمجھ نہیں آتی بیچاروں کو. تو یہاں ماحول میں جب بیٹھتے ہیں، نیک ماحول میں، ذکر والے ماحول میں، اللہ اللہ کرنے والے ماحول میں، تو شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر اس کے انڈے بچے بھاگ جاتے ہیں، پھر اس کے نشانات بھاگتے ہیں، پھر اثرات بھاگتے ہیں اس کے، پھر کرتے کرتے دل بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. جب صاف ہوتا ہے تو شریعت تو فطرت کی آواز ہے، پھر اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ حق حق حق، ہر چیز حق ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے سچا ہے، بالکل سچا ہے، مسئلہ ہمارے اندر ہے. تو پھر فرمایا کہ پھر کوئی سوال لائے تو میں اس کو جواب دوں گا. اس سے پہلے اس کا ذہنی کچھ اور ہے تو سوال کا جواب کیسے دے. ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ جانا ہے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، غفلت میں رہے. یہ غفلت بڑی بری چیز ہے. غفلت کا مطلب شیطان کا قبضہ. جب دل غافل ہو گیا اللہ سے تو شیطان کے قبضے میں چلا گیا. جب چلا گیا تو اب جو شیطان اس کا مالک ہے، وہ اس کے اسٹیئرنگ پہ وہ بیٹھ گیا، اب وہ گاڑی کو جہاں مرضی گھما کے لے جائے گا. پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میرا بڑا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، بڑا دل چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، گناہ چھوڑ دوں، لیکن چھوٹتی نہیں ہے میرے سے، کیا کروں؟ بھائی اس کے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ شیطان کو وہاں سے بھگاؤ، اللہ اللہ کرو، اللہ کا نام لو، شیطان بھاگ جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، آگے دوسری جو بات آج کی نشست میں ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھوٹ جانا ہے اور آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے، حبطت اعمالہم، ان کی تمام محنتیں برباد. بہت بڑی یہ ایک تازیانہ ہے، بہت بڑا جھٹکا ہے انسان کے لیے کہ ایک آدمی اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو اس نے زمین کا چپا چپا نیکی سے بھر دیا، چیریٹی سے بھر دیا، غریبوں کی مدد، او ہو کتنے نادار بچیوں کی شادیاں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، یتیم خانے بنوا رہا ہے، شفا خانے بنوا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، جتنے بھی ویلفیئر کے کام ہو سکتے ہیں اس میں سے کوئی کام اس نے نہیں چھوڑا، اور خوب جی لگا کے کر رہا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن سب بیکار. حبطت اعمالہم، محنتیں ضائع چلی گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا شام کے سفر میں ایک راہب کو، عیسائی عبادت گزار تھا، خلوت گزار،
تو اس کو دیکھا کہ اس کا جو چمڑا ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ لگ چکا ہے، گوشت گویا کہ جسم پہ برائے نام رہ گیا، بس ختم ہو گیا۔ اتنی محنت مشقت کی اس نے، تو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ہائے افسوس کہ کتنی محنت کرنے والا ہے اور محنت میں اپنے آپ کو تھکا دیا، کمر توڑ دی اپنی اس نے، لیکن ہوگا کیا، انجام کیا ہے، تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جائے گا، دہکتی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس کے بعد تمام دروازے اپنے تک پہنچنے کے بند کر دیے۔ کسی راستے سے اب خدا نہیں ملے گا، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو یا کوئی اور مذہب والا ہو، نہیں، اب خدا کے دروازے سب بند۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ دین اب اللہ کے نزدیک اسلام ہے، بس اب اسلام سے ہٹ کر جو آدمی دین چاہے گا لن یقبل منہ، قطعاً قبول نہیں ہوگا، قطعاً قبول نہیں ہوگا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، یہ آخرت میں نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوگا، یہ مجرم شمار ہوگا۔ جب سرکار نے ایک کرنسی منسوخ کر دیو کہ یہ کرنسی نہیں چلے گی، اب آدمی اس کرنسی کو لے جائے یا اس جیسا نوٹ بڑے اخلاص کے ساتھ چھاپ کر لے جائے، تو کیا خیال ہے، محنت تو ضائع نہیں جانی چاہیے نا، کیونکہ نہ جو محنت غلط رخ پہ ہو جائے وہ ضائع ہوتی ہے، بلکہ ضائع نہیں ہوتی، وہ جرم بن جاتی ہے۔ کرنسی کا نوٹ چاہے پورے اخلاص کے ساتھ اس نے چھاپا ہے، پوری محنت کر کے راتیں لگا کر چھاپا ہے، لیکن یہ اب جائے گا جیل میں۔ تو دنیا میں ہمیں یہ ظلم نہیں لگتا، تو کیا اللہ کے دربار میں کیوں ظلم لگے بھائی؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، فرمایا کہ مسلمان اور مجرموں کو ہم ایک ہی صف میں کھڑا کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہو، کیف تحکمون، کہاں سے یہ فیصلے کر کے لے آئے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی کتاب ہے تمہارے پاس، کوئی اصول میں نے دیا ہے جس سے پڑھ پڑھ کے یہ فیصلے کر رہے ہو؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ سرکار نے اس کو منظوری دی ہے کہ تو لڑ، بندوق بھی دی ہے، تو اس کی ایک ایک گولی قیمتی ہے، اور ایک آدمی اپنے آپ سے ہی اس نے ہتھیار اٹھا لیا اور گولیاں چلائے جا رہا ہے، تو یہ ایک ایک گولی اس کا جرم بن رہا ہے۔ تو جو کافر ہے اس کے عمل پر مہر نہیں ہے، قبولیت کی مہر نہیں ہے۔ سید لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ جوگی کو دیکھا کسی کو بڑی عبادت کر رہا ہے، تو کہنے لگے کیا فائدہ، کنیکشن کٹا ہوا ہے، اتنی تم نے جو مرضی فانوس لگاؤ، جو مرضی کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ، جب کنیکشن کہاں سے ملے گا؟ گنبد خضرا سے، اگر وہاں کا نہیں ہے تو بس کٹا ہوا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں تمہارا۔ خدا کو ماننے والے بہت ہیں دنیا میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں مانیں گے تب تک کام نہیں بنے گا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کہ دین ہما اوست، کہ حضور تک اپنے آپ کو پہنچاؤ کہ دین سارا وہی ہے۔ اگر بہو نہ رسی تمام بو لہبیست، اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو پھر بو لہبی ہے، پھر کوئی مذہب کوئی نہیں ہے، نہ عیسائیت نہ یہودیت، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اس لیے فرمایا حبطت اعمالهم، ان کے عمل ضائع چلے گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اب جب عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو قیامت والے دن کو ملے گا کیا، بلکہ الٹا عذاب ملے گا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔